نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجب. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کل کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالیٰ اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے احسان سے ہم آج کی اس مبارک ہفتہ وار مجلس علم میں شریک ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسی روحانی اور علمی اور دین کا فہم سیکھنے والی مجلسیں بار بار اپنی زندگی میں نصیب فرمائیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 186 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس میں اللہ رب العزت نے مضمون دعا کا بیان فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کے مضمون کے ساتھ ساتھ عقل مندوں کے لیے، جیسے یہ ہم مضمون پڑھتے جا رہے ہیں قرآن کی انسائکلوپیڈیا میں، کہ اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے حوالے سے ہر چیز کے اندر عقل مندوں کے لیے، سوچ سمجھ رکھنے والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں کہ وہ کائنات کی ہر چیز کو سوچ سمجھ کر اس کی حقیقت کو جانتے ہوئے، اس کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو جانتے ہوئے اس چیز کو پیدا کرنے والی ذات تک ادراک حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں بھی ایک اشارہ عقل مندوں کے لیے رکھا ہے اور وہ اس کے ترجمے سے بات واضح ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر میں بات دعا کے حوالے سے ہی کرنا چاہتا ہوں، مگر وہ فلسفہ اس دعا سے بڑھ کر اہم ہے سمجھنے والا، اور وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دعا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کا ہتھیار ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ ایک حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ مگر ایک بات سمجھنے والی ہے کہ دعا ایک حقیقت ہے اور مومن کے لیے لازم ہے، مگر اس سے بڑی چیز اس کی قبولیت کی ضمانت ہے کہ دعا قبول بھی ہو رہی ہے۔ آپ ساری زندگی دعا کرتے جائیں تو اس کی اگر قبولیت نہ ملے تو انسان کبھی اس کی حاجت پوری نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر اس کی قبولیت کا راز بتایا ہے، تو میں ان دونوں چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہ کیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ ان کو بتا دیجئے فَإِنِّي قَرِيب، کہ میں قریب ہوں، میں دور نہیں، میں قریب ہوں۔ اب یہ جو قریب ہونے کی ضمانت دی گئی ہے نا، یہ اللہ رب العزت نے اسی آیت کریمہ کے اندر اشارے میں بتا دی کہ کس کے قریب، وہ اس کے قریب ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے میرا پوچھے
یعنی جو آپ کے واسطے سے مجھ تک آنا چاہے میں اس کے قریب، اور جو آپ کے تعلق اور نسبت اور واسطے کو چھوڑ کر میری طرف آنا چاہے تو وہ ساری زندگی لگا رہے کہ مجھے تلاش نہیں کر سکتا۔ تو یہی قبولیت کا راستہ بھی اللہ رب العزت نے یہاں بتایا، اور اس پر قرآن مجید کے اور مقامات بھی اس کی دلیل اور شاہد ہے اس پر۔ تو فرمایا کہ بندو اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے اور میں تمہاری التجاؤں کو سن لوں، تو جس نسبت سے تمہیں میری خبر ملی ہے اسی نسبت سے مجھ تک آؤ، اسی وسیلے اور تعلق سے مجھ تک آؤ، تو تمہارے قریب ہوں اور تمہاری دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہوں؟ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب تمہیں اس نسبت اور اس تعلق کا ادراک ہو جائے، اس کو پہچان لو اور اس کے ساتھ میرے پاس آؤ گے، تو جب بھی پکارو گے مجھے میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ جب بھی پکارو گے، کسی وقت کی قید نہیں ہے۔ اب یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور یقیناً اسی کی شان ہے کہ دنیا میں اگر ہم کسی سے مانگتے ہیں اور کسی کو پکارتے ہیں تو چاہے جتنا قریب کا تعلق ہو، جتنا گہرا تعلق ہو، جتنی جان پہچان ہو، آپ ایک بار مانگتے ہیں تو وہاں شفائی ہو جاتی ہے، دوسری بار مانگتے ہیں تو شفائی ہو جاتی ہے، تیسری بار، چوتھی بار، مگر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ 3-4 بار مانگنے کے بعد وہاں سے بھی جواب نہیں آتا کہ اس نے تو معمولی بنا دیا ہے۔ تو دنیا میں چاہے کتنا ہی بڑا اور سخی ہو، اس سے آپ 2 بار 4 بار ہی مانگ سکتے ہیں، مگر وہ کل کائنات کا مالک اور خالق اور ان سخیوں کو بھی سخی بنانے والا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ اس نے اپنے لیے اپنی طرف آنے والا دروازہ اور سوال کرنے والا دروازہ سائل کے لیے کسی وقت بند نہیں فرمایا۔ جو جس وقت جہاں مانگے سوال کرے وہ اس کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ بڑا اہم ہے، اس سے ہمارے عقیدے کی اصلاح بھی ہے اور ہمارے ایمان کی حفاظت بھی ہے، اور وہ یہ کہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ جب بھی مجھ سے مانگتے ہو تو میں تمہیں دے دیتا ہوں، جو مانگتے ہو تمہیں عطا ہو جائے گا، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا یہ ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی مجھے پکارتا ہے، سوال کرتا ہے، میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو میں سنتا ہوں، اس پکار کو سنتا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ اس پر اسی کو اس وقت جواب مل جاتا ہے یا قبولیت ملتی ہے۔ اگر یہ کہہ دیا جاتا تو پھر بہت ساری دعائیں ایسی ہیں جو انسان کی فوراً قبول نہیں ہوتی، اور بہت ساری ایسی ہیں جو قبول نہیں ہوتی، تو انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا۔ اب یہاں پر راز ہے، اور اس کی وضاحت اسی آقا علیہ السلام کی ذات پاک نے فرمائی اور احادیث پاک میں ہمیں ملی ہے۔ آقا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی دعا سننے کے جو مختلف انداز بتائے ہیں وہ ہمارے لیے سمجھنے والے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ پہلا طریقہ یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان دعا کرتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اور اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ جو اس کا سوال تھا، جو اس کی حاجت تھی، جو اس کی ضرورت تھی، وہ اللہ رب العزت نے اس کو عطا فرما دیا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہیں دیا جاتا جو اس کا سوال تھا، جو اس کی حاجت تھی، جو وہ مانگ رہا تھا، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ اس صورت میں اس سے بہتر دے دیا جاتا ہے۔ حضور مولا کائنات سیدنا مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دعا قبول ہونے پر خوش ہوتا ہوں، مگر دعا کے نہ قبول ہونے پر زیادہ خوش ہوتا ہوں۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت اس میں کیا راز ہے؟ آپ نے فرمایا راز یہ ہے کہ اب پہلے تو میری مرضی پر رب نے دینا تھا جو مجھے چاہیے تھا، اگر وہ نہیں ملا تو اب اس کی مرضی سے ملے گا جو میری مرضی سے بہتر ہوگا، کیونکہ میری ضرورتوں کو، میری حاجتوں کو، میری تمناؤں کو مجھ سے زیادہ وہ جانتا ہے۔ تو جب ملے تو خوش ہوتا ہوں کہ میری دعا قبول ہو تو خوش ہوتا ہوں، تو نہ ہو تو زیادہ خوش ہوتا ہوں کہ اب اس کی مرضی کا ملے گا۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو مانگا وہ نہیں ملا، مگر اس سے بہتر اور نعمت بدل انسان کو مل جاتا ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ وہ ملتا ہے جو مانگا ہے، اور نہ وہ ملتا ہے جو اس سے بہتر ہوگا، تو پھر ملتا کیا ہے؟ فرمایا اس کی دعا کو قیامت کے اجر کے لیے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ قیامت میں جو سب سے بڑا مشکل وقت ہوگا اور وہ لمحہ ہوگا، اس لمحے میں اس کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ سے بخشش عطا فرمائے گا، مغفرت عطا فرمائے گا، بلندی کے درجات عطا فرمائے گا، ان دعاؤں کے صدقے میں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی ہوں گی۔
یہ بات جب صحابہ کرام نے سنی تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہر مانگی جانے والی دعا کا اجر آخرت میں ملنا ہے، چونکہ آخرت دنیا سے بہتر ہے، تو پھر تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی دعا قبول ہی نہ ہو تاکہ ہمیں آخرت کے خزانے نصیب ہو جائیں۔ اب یہ ہے وہ دعا کا فلسفہ۔ مگر یہاں چند ایک باتیں میں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر فتنے سے محفوظ فرمائے اور دین کی اصل سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے۔ سب سے بڑا فتنہ آج کے اس دور کا یہ ہے کہ لوگ اس دعا سے ہی معروم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس میں ایسا فلسفہ ڈالا گیا ہے اور ایسی لاجک ڈالی گئی ہے کہ ایک عام فہم انسان کہ جس نے نہ دین کو زیادہ سمجھا ہے نہ دین کو زیادہ پڑھا ہے، اور صرف اللہ اس کے رسول اور قرآن مجید تک، 5 نمازوں تک، اس رمضان کے روزوں حد تک اس کا یعنی دین کا نالج ہے، اس بات کو جلدی لے لیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے اور قبول کر لیتا ہے، اور اس میں اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے دنیا کا۔ وہ میں عرض کرتا ہوں کیا کہ اب ایسا وقت بھی آ گیا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر آپ کو نماز کے بعد بھی دعا مانگتے ہوئے نہیں ملیں گے۔ یہاں تو ہر جگہ ہر وقت دعا مانگنے کا کہا گیا نا، جب بھی کہو تو وہ پکار سنتا ہے، مگر اب ایسا وقت بھی آ گیا ہے کہ حالانکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبولیت دعا کی جو اوقات ہیں ان میں سے ایک فرض نماز کے بعد کا ہے کہ فرض نماز تم نے ادا کیا، اللہ کا حکم پورا کیا، یہ وقت قبولیت کا مانگو اس سے۔ اب کس فلسفے کے ساتھ اور کیا طریقہ ہے اس دعا سے لوگوں کو معلوم کرنے کا کہ فلسفہ یہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو نماز پڑھی ہے یہ دعا ہی ہے، یہ جو نماز پڑھی ہے یہ دعا ہی ہے۔ اگر یہ نماز دعا ہی ہے، اگر یہی دعا ہے تو بعد میں مانگنے کا حکم کیوں دیا آقا علیہ السلام نے؟ جب بعد میں مانگنے کا حکم دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز تو دعا ہے ہی، مگر اس فرض کو ادا کرنے کے بعد اب وہ مزدوری لینے کا وقت ہے اور اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے کا وقت ہے۔ اور یاد رکھ لیں اللہ رب العزت کی، جیسے میں نے کہا نا کہ دنیا میں کسی سے مانگے تو بار بار مانگنے پر ناراض ہو جاتا ہے، مگر اس کی شان یہ ہے، اس کی عظمت یہ ہے، اس کی کائنات میں وسعت یہ ہے اور کائنات پر اس کے کرم کا عالم یہ ہے اپنی انسانیت پر اور بندوں پر کہ وہ ذات ایسی ہے کہ اس سے نہ مانگے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات اس پر غضب فرماتی ہے جو اس سے سوال نہیں کرتا۔ اس لیے کہ اگر تم مجھ سے نہیں مانگے گا تو کس سے جا کر مانگے گا؟ تو یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ اس فتنے سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے اور آگے اپنی نسلوں کو بھی بچانے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم رب سے نہیں مانگیں گے تو ہم یقیناً کس سے جا کر مانگیں گے؟ وہی ذات ہے جس سے سوال کرنا ہے اور وہی ذات ہے جو عطا فرماتی ہے۔ اور ایک بات اور بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے، یہ بھی ہماری کمزوری ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مشکل میں اس کی دعا قبول ہو، پریشانی میں، تنگی میں، تکلیف میں اس کی دعا قبول ہو، اسے چاہیے آسانی میں بھی دعا مانگا کرے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ جب کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی امتحان آ جائے، کوئی تنگی آ جائے تو مسجد بھی یاد آ جاتی ہے، نماز بھی یاد آ جاتی ہے، دعا بھی یاد آ جاتی ہے، پھر کثرت سے دعائیں بھی ہوتی ہیں، اور جب دعا قبول ہو، مہربانی ہو، تو پھر مسجد سے ایسے جاتے ہیں کہ لوگوں کو خبر ہو جاتی ہے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی، اب ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے پھر دعا مشکل میں قبول نہیں ہوتی کہ انسان نے آسانی میں رب کو بلا دیا ہے۔ وہ ذات ایسی ہے کہ اسے ایک لمحہ بھی بلانا کسی بندے مومن کی شان نہیں ہے اور نہ مومن کی مقام کو زیب دیتا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ تکلیفوں میں دعا قبول ہو، وہ آسانیوں میں بھی رب کو یاد رکھے اور اس سے دعا کرتا رہے۔ اور یہ ساری باتوں کا جو نچوڑ ہے، جس پر بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، جس میں ہم سستی کرتے ہیں اور غفلت ہو جاتی ہے، دھیان نہیں جاتا، اور وہ شیطان یاد رکھ لیں جو ازلی دشمن ہے۔ اور یاد رکھ لیں انسان کی اپنے دشمن سے بڑا اس کے باپ کا دشمن ہوتا ہے۔ جو والدین کا دشمن ہو وہ انسان کو اپنے دشمن سے زیادہ برا لگتا ہے۔ یہ شیطان ہمارے باپ کا دشمن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دشمنی ہے اس کے ساتھ، ہمارے باپ والد، تو یہ ہمارا ایسا دشمن ہے کہ یہ ہمیں کبھی بھی راستے پر جانا، اس کی یہ ہماری وجہ سے، آدم علیہ السلام کی وجہ سے جنت سے نکلا، اس نے اس وقت قسم کھائی کہ میں آدم کے بیٹوں کو جنت تک نہیں آنے دوں گا، ان کی وجہ سے نکلا ہوں۔ تو ہر وہ طریقہ اپناتا ہے کہ ہمیں جنت سے دور لے جائے، تو اس کا سب سے بڑا بات جو ہے وہ سمجھنے والا ہے، وہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت انسان پر مہربانی ہو اور اس کی طرف سے عطا ہو جائے اور نیکی کی توفیق مل جائے، انسان نماز پڑھنے لگ جائے، روزے رکھنے لگ جائے، حج زکوٰۃ کا خیال کرنے والا ہو، صدقہ خیرات کرنے والا ہو، ذکر اذکار کرنے والا ہو، تسبیح وظائف کرنے والا ہو، کثرت سے نیک اعمال کرنے والا ہو،
تو یہ تو خوش نہیں ہوتا اس کے اعمال سے، تو یہ پھر کیا کرتا ہے، یہ پھر اس سے ایسا کام کرواتا ہے کہ وہ سارے اعمال دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ اور وہ کیا، یہ جتنی عبادات ہیں، یہ بات نشین کر لیں، جتنی عبادات ہیں یہ حقوق اللہ ہیں، یہ حقوق اللہ کے باب میں آتے ہیں، مگر یاد رکھ لیں حقوق اللہ جو ہیں ان کی قبولیت کا دار و مدار حقوق العباد پر ہے۔ اگر لوگوں کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں ہیں، لوگوں کا دل دکھایا ہوا ہے، لوگوں کا حق مارا ہوا ہے، لوگوں پر ظلم کیا ہوا ہے، لوگوں میں سب شامل ہیں، رشتہ دار، عزیز، اقارب، دوست، احباب، جن سے اٹھنا بیٹھنا ملنا ملانا ہے، اگر ان کا حق مارا ہوا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیے ہوئے سجدے قبول نہیں ہوں گے۔ اور اگر چاہتے ہیں کہ وہ سجدے قبول ہوں، ان کی کمی بھی اللہ رب العزت حقوق العباد کی ادائیگی کے بدلے میں پوری فرما دیتا ہے۔ اگر وہ پورا 100 نمبر ہو حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں کم ہو تو وہ نمبر کٹ جاتے ہیں، اور اگر حقوق اللہ میں نمبر کم ہو تو حقوق العباد میں انسان پاس ہوتا چلا جائے، وہ کم نمبر اللہ اس کے صدقے سے پورا کرتا چلا جاتا ہے۔ اس پر ہماری توجہ نہیں جاتی، اور یہ وہ شیطان کا عمل ہوتا ہے کہ ہمیں پھر وہ کسی نہ کسی طرح بہانے میں پھیلا کر اس سے دور کرتا ہے، اور اس طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے اور اس طرف کمزور ہو جاتی ہے۔ میں واقعہ ایک حکایت بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، آپ بات سمجھ جائیں گے کہ وہ کس طرح انسان کا دشمن ہے اور کس طرح انسان کو نیکی سے دور رکھتا ہے، اور کتنا خوش ہوتا ہے کہ انسان کم نیکی پر جائے۔ وہ کیا، ایک اللہ کے ولی تھے اور ان کی زندگی میں تہجد قضا نہیں ہوئی، تہجد گزار زندگی میں تہجد قضا نہیں ہوئی۔ ایک دن ان کی تہجد قضا ہو گئی، اور جب اٹھے آنکھ کھلی، فجر کی نماز پڑھی اور روتے رہے، ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی پڑھی، مغرب عشاء کی پڑھی، سارا دن روتے رہے تہجد کی نماز قضا ہونے پر، جو نفل نماز ہے۔ اب وہ روتے بھی رہے سارا دن، ڈسٹرب بھی رہے، تھک کے جب سوئے تو اگلے دن پھر تہجد کے وقت آنکھ نہیں کھلی۔ ایک حضرت صاحب نے آ کر جگایا، اٹھ کے تہجد پڑھے۔ جب آنکھ کھلی تو اس سے پوچھا، آپ کون ہیں اتنے مہربان جو مجھے تہجد کے لیے جگا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا، میں ابلیس ہوں۔ سنے، ابلیس ہوں، شیطان جگانے کے لیے آیا۔ تو بزرگوں نے کہا کہ تم تو خوش ہوتے میرے سونے پر، تم مجھے کیوں جگا رہے ہو تہجد کے لیے؟ اب اس کا جملہ سنیے گا۔ اس نے کہا، تہجد پڑھ کر جو تمہیں ثواب ملتا ہے نا، اس سے زیادہ ثواب کل رو کر تم نے حاصل کر لیا، تو میں تمہارے کم ثواب پر راضی ہوں۔ یعنی وہ پھر اس طرح انسان کو زیادہ ثواب سے محروم کرتا ہے، اور یہ اس کے ہیلے اور طریقے اور بہانے ہوتے ہیں۔ تو وہ سب سے بڑی چیز یہ ہے، اس پر دھیان رکھیں۔ اگر اللہ رب العزت نے مسجد میں آنے کی توفیق دے رکھی ہے، اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دے رکھی ہے، اور ذکر اذکار کی اور نیک محفلوں میں بیٹھنے کی سعادت دے رکھی ہے، تو توجہ ادھر ہونی چاہیے کہ کہیں حقوق العباد میں کمزوری نہ رہ جائے، ورنہ اس کے صدقے سے یہ سب کچھ بھی، اور اس کی وجہ سے یہ سب کچھ رائے نہ ہو جائے گا۔ اس جملے پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ مجھے آپ کو اس سب جملے کے راز سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ بڑا قیمتی اور خوبصورت جملہ ہے، اس کو ذہن میں بٹھائیں اور اس کو یاد رکھیں، اس کو دہرائیں۔ اللہ ہم سب کو اس سے سبق لینے کی توفیق عطا کرے۔ اور وہ یہ ایک بزرگ نے لکھا اور بڑی خوبصورت بات لکھی، وہ لکھا یہ ہے کہ انسان اگر تو سمجھ جائے تو اس سے بڑی سزا کوئی نہیں ہے کہ تیرے پاس دنیا کی ہر نعمت ہو مگر سجدے میں جھکنے کی توفیق نہ ہو۔ اگر تو سمجھ جائے تو اس سے بڑی سزا نہیں ہے کہ دنیا ساری تجھے اللہ نے دے دی مگر اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق نہیں دی۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو نماز سے وفادار بنائے اور اپنی ذات سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی التجاؤں اور دعاؤں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔